بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الطہار صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند ملکہ رسالت پاک میں حضرت الاسلام اشرمانی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لک المنور القمر لا يمكن الثناء كما كان حق بعد الهدى وزرقته كسم سر سمعین گرامی قدر اصول رسول کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت و درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج ہم جشن میلاد مصطفیٰ کا جو جلوس لیے گلی گلی خالق کائنات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کے پیارے حبیب کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ہمارا کوئی نیا کام نہیں ہے۔ خالق کائنات رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، حبیب ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب تیرے ذکر کو ہم نے تیرے لیے بلند فرما دیا۔ سمعین گرامی قدر، میرے محبوب کے ذکر کو بلند کرنا کیا تھا؟ خالق کائنات نے میرے محبوب کے ذکر کو جو بلند فرمایا، آج دیکھ لیجئے جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد آتا ہے، گلی گلی چراغاں کر دیا جاتا ہے، گلی گلی روشنائیاں کر دی جاتی ہیں، گلی گلی میں شاق مصطفیٰ کے نعرے بلند ہو جاتے ہیں۔ سامعین عزیز کرام، یہ میرا آپ کا یا کسی اور کا کوئی بڑا پن نہیں ہے۔ خالق کائنات رب ذوالجلال نے پہلے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، محبوب ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرمایا۔ سامعین عزیز قدر، ایک شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، بلغ العلا بے کمال ہی، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لکھتے ہیں بلغ العلا بے کمال ہی، کشف الدجا بے جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی۔ آپ جب یہاں تک لکھتے ہیں، لکھتے لکھتے قلم رک جاتا ہے، آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، حضور کے اوصاف بھی لکھ دیے، سیرت بھی لکھ دی، کمال بھی لکھ دیے، رہے مصطفیٰ کا جو سارا نور تھا سارا لکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ آگے کیا لکھوں۔ جب آپ اتنا لکھ چکے ہوتے ہیں تو آپ پر نیند غالب آ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ادھر آنکھیں بند ہوتی ہیں، ادھر سرکار مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ جاتا ہے۔ آپ خواب میں آتے ہیں، آ کر ارشاد فرماتے ہیں، سعدی کیوں پریشان ہے، بات کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سرکار 3 فقرے لکھے ہیں، چوتھا فقرہ اب ذہن میں نہیں آ رہا۔ آپ کے اوصاف کو بیان کرنے کی کوشش کی، کچھ نہ کچھ کر لیا۔ آپ کی کمالات کو بیان کرنے کی کوشش کی، کچھ نہ کچھ لکھ لیا۔ کیونکہ ایک اور مفسر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی یہ جو سمندر ہے پانیوں کو اگر سیاہی بنا دیا جائے اور ساری دنیا میں جتنے بھی نباتات ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے، تو سرکار دو عالم کی مدح کرنے میں تمام بنی نوع انسانیت اگر لگ جائے تو پھر بھی سرکار دو عالم کی مدح مرتے دم تک نہیں کر سکتے۔ آپ فرماتے ہیں اتنی سکت تو نہیں کہ میں آپ
صدی آگے لکھ دے صلو علیہ وآلہ. آپ لکھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ایک اور شاعر سرکار کے چہرے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ حسن یوسف میں کٹی مصر میں کشتے زنا. کہ مصر میں جب زلیخا سے کسی نے پوچھا، زلیخا سے اس کے علاقہ کی خواتین اکٹھی ہو گئی، آگے پوچھتی ہے کہ زلیخا کتنی بیوقوف ہے، ایک یوسف کے پیچھے پاگل ہو گئی، یہاں ہزاروں یوسف ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب تمہارے سامنے یوسف کو لے آؤں گی تمہیں اپنے آپ کی ہوش نہیں رہے گی. جب چہرہ یوسف کو سامنے لایا گیا تو نوکرانی کو سمجھ تک نہ آئی، انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلا لی. ایک شاعر بڑے خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ حسن یوسف میں کٹی مصر میں کشتے زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سامعین کرام قدر، خالق کائنات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ خالق کائنات ہمارا سننا سنانا بارگاہ رسالت مآب میں قبول منظور فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.